من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ کے کچھ حصے کے متعلق کل گفتگو ہو گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہ ذہن میں رہے، یہاں پر ایمان کے بعد ہجرت کا اور اس کے بعد جہاد کا ذکر ہے۔ ہجرت جو ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو جہاں کہیں بھی ان کے ایمان کے متعلق خطرہ محسوس ہو کہ اور دینی معاملات میں ان کو تنگ کیا جاتا ہو، نماز نہ پڑھنے دی جاتی ہو اور اس طرح کے معاملات جو ہیں، اگر اس طرح کے معاملات درپیش ہوں تو وہاں سے ان کے لیے ہجرت کرنا ضروری ہے۔ وہ علاقہ چھوڑ دیں، ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، ایسی جگہ کی طرف، ایسے شہر اور ملک کی طرف ہجرت کر جائیں جہاں پر انہیں احکامات شرعیہ پر عمل کرنے میں بالکل آسانی ہو، وہاں جا کر رہیں۔ اسی طرح کر کے ہر وہ کمپنی، ہر وہ جگہ جہاں پر آپ کو نماز نہ پڑھنے دی جائے، کئی فیکٹریاں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر نماز پڑھنی منع ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ نہیں کہ یہودی نصرانی اس طرح کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے کرتے ہیں، پاکستان میں ایسا ہوتا ہے۔ ہاں جی، یہیں پہ لاہور میں ایک بندے نے مجھے آ کے بتایا، وہ فیکٹری میں کام کرتا تھا، اس نے کہا ہمیں نماز کی چھٹی نہیں دی جاتی۔ ہاں جی، وہ انجمن حمایت اسلام کالج آپ نے سنا ہوگا، یہ یتیم خانے والا، وہاں پہ ایک لڑکا پڑھتا تھا، اس نے مجھے بتایا، اس نے کہا کہ نماز کا وقت ہوا، نماز کا ٹائم جا رہا تھا، کوئی 10-15 منٹ رہتے تھے، کہتا میں نے پروفیسر صاحب کو کہا جی آپ مجھے چھٹی دیں، نماز پڑھ لوں۔ کہتے پروفیسر صاحب فرمانے لگے آپ جو کام کر رہے ہیں یہ نماز سے بھی اونچا کام ہے، لہذا آپ نماز نہ پڑھیں، یہ کام کریں۔ اللہ اکبر۔ ایسی جگہ جہاں پر رب تبارک، یہ میں نے ویسے اس کے لیے آپ کو بیان کر دیا تنبیہ کے لیے کہ ایسے ایسے دین کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں ان اداروں میں، ہاں جی، جن کے نزدیک ان کی جی حضوری کرنا، یسر کہنا رب تبارک و تعالیٰ کی نماز سے بھی بڑا کام ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات جہاں پر جن پر عمل نہ کرنے دیا جائے وہاں پر جانا، ہاں جی، نوکری لینا وہاں پر جائز نہیں ہے بھائی، ایسی جگہ پہ رہنا جائز نہیں ہے، تو جا کے دھکے کے ساتھ نوکری لینا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، کئی سارے لڑکے جو ہیں نا وہ جا کے جی وہ داڑھی منڈوا دیں تو پھر آپ کو نوکری ملے گی، اچھے بڑی داڑھی ہوتی ہے، داڑھی منڈوا دیتے ہیں جی وہ نوکری۔ ہاں جی، ایک دوست نے مجھے بتایا ایک قصہ، کہتے ہیں باہر کے کسی یورپی ملک میں 5-6 مسلمان تھے کلمہ پڑھنے والے، سارے داڑھی والے تھے اور ایک سکھ تھا، ٹھیک ہے نا۔ کمپنی والوں نے کہا کہ آپ لوگ داڑھی منڈوا کے آئیں تو آپ کو رکھیں گے، وگرنہ آپ کو نہیں رکھ سکتے۔ کہتے ہیں وہ گئے، 5-6 مسلمان جو تھے سب نے داڑھی کٹوا دی، داڑھی کٹوا کے اور سکھ داڑھی سمیت واپس آیا۔ اس نے کہا مجھے رکھنا رکھو، میں داڑھی نہیں کٹوا سکتا، میرے گرو نے کہا ہے۔ اور اس نے مسلمانوں سے کہا ہاں بھئی داڑھی کیوں منڈوا دی؟ انہوں نے کہا جی آپ نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا رکھی کیوں تھی؟ انہوں نے کہا ہمارے نبی نے کہا تھا۔ اس نے کہا وہ کافر نے کہا، اس نے کہا ذلیلو جو اپنے نبی کا نہیں بن سکتا ہمارا کیسے بنے گا؟ ہاں جی، انہوں نے اسے نہیں رکھا، سکھ کو رکھ لیا انہوں نے کام پہ۔ تو یہ جو ہے نا صرف نوکریوں کی خاطر
اگر کسی جگہ پہ آپ کو مجبور کیا جائے کوئی بندہ نوکری لگا ہوا ہو، وہ کہیں کہ آپ جناب داڑھی کٹوا دیں اور آپ کو نوکری پہ لگے رہیں، تو یہ نوکری کرنا جائز نہیں ہے۔ آج کل تو خیر بہت ساری جگہوں پہ ہیں جی، کسی پولیس والے کو افسر کہہ دے، اس کو پکڑ کے پھینٹا چڑھا دے، اس کو مار دے جوتے، کبھی نہیں پوچھتا کہ بندہ مظلوم ہے یا مجبور ہے یا کیا ہے، وہ پکڑ کے ٹھوک دیتے ہیں، ہے یا نہیں؟ حالانکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پوچھے گا کہ اس کا جرم کیا ہے، جرم ہو تو مارے گا تو یہ جائز ہے اس کے لیے، وگرنہ اسے مارے گا ہیں تو وہ عند اللہ مجرم ہوگا بندہ، اس بندے کا بھی مجرم ہے، اللہ تعالیٰ کے بھی مجرم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بندے کو مار رہا ہے اور بغیر قصور کے مار رہا ہے۔ ہاں جی، لیکن آج کل تو نہیں دیکھا جاتا نا، آج کل تو کہا جائے، حکم آ جائے اوپر سے، جناب فلاں عالم کو پکڑ کے جیل ڈال دیں تو اٹھا کے جیل ڈال دیتے ہیں، کبھی نہیں دیکھتے اس کا گناہ کیا ہے، گناہ اس کا کیا نکلتا ہے پیچھے سے، اس نے یہ کہا تھا جی رب تبارک و تعالیٰ کا نام لیں، ہیں؟ وہ اکبر سید اکبر الہ آبادی رحمہ اللہ تھے، بہت بڑے شاعر تھے اسلام کے، ہیں جی، خود یہی انگریزی تعلیم یافتہ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سمجھ بہت عطا فرمائی تھی، بہت سارے اشعار ہیں ان کے بہت زبردست ہیں جو غیرت دینی حمیت دینی سے بھرپور ہیں۔ یہ آپ نے فرمایا کہ رقیبوں نے رپٹ کروائی جا کے تھانے میں، اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں، کہتے ہیں اکبر بڑا ظالم نکلا ہے، بڑا گناہ گار ہے، اس زمانے میں وہ بھی رب کا نام لے رہا ہے، اتنا بڑا مجرم ہے یہ تو بھائی، اس کو ٹھوکو، اس کو جیل میں لگاؤ وہاں پہ، جی آج اتنا بڑا جرم بن گیا، خدا کا نام لینا بھی، رب تبارک و تعالیٰ کے دین کا نام لینا، قرآن کی حکومت کا نام لینا اتنا بڑا جرم بن گیا ہے کہ اٹھا کے اسے جیل ٹھوک دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں، ہے یہ کون سا زمانہ ہے خدا کا نام لینے والا، خدا تعالیٰ کے قرآن کا نام لینے والا، خدا تعالیٰ کی شریعت کا نام لینے والا، یہ زمانہ رہا ہی نہیں، یہ تو زمانہ ہے بھائی انگریز کی تعلیم کا، جی انگریز کی تعلیم کی بات ہوگی، اس کے نظام کی بات ہوگی، نظام تہذیب کی بات ہوگی، نظام تمدن کی بات ہوگی، اسی کی معیشت معاشرت کی بات ہوگی، اس کے نظام سیاست کی بات ہوگی، اسلام کی بات نہیں، اسلام کسی جگہ پہ بھی دکھائی نہیں دینا چاہیے۔ تو پھر ہمارا جو حال آج ہوا ہے وہ سب کے سامنے، اور آگے مزید جو ہے وہ ذلت جو نظر آ رہی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، کیا کیا؟ ہجرت کی۔ ہجرت کرنا جو ہے نا، یہ ایسی جگہ سے ہجرت کر جانا، ایسی نوکری کو چھوڑ دینا یہ واجب ہے، اور نوکری پہ لگے رہنا، خدا رسول کے احکامات کو چھوڑتے رہنا یہ حرام ہے، کیونکہ حدیث پاک کریمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، میں رب کو ناراض کر کے کسی کی اطاعت کرنا یہ جائز ہے نہیں ہے، جہاں رب کی نافرمانی ہو کسی کی فرما برداری، وہ فرما برداری نہیں ہے، فرما برداری کسی کی تب بھی ہوگی جس میں رب کی نافرمانی نہ ہو، ہاں وہ فرما برداری کہلائے گی، کہ خالق اور مالک کو ناراض کر کے کسی عام بندے کو، یہ تو ایسی ہے کہ بندہ بڑا بادشاہ جو ہے اسے ناراض کر کے کسی منشی کو راضی کرتا رہے، یہ تو درست نہیں ہے نا۔ تو اسی طرح کر کے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر، خالق اور مالک تو رازق تو وہی ہے نا یار، وہ بندہ رازق تھوڑا ہے، وہ خالق تھوڑا ہے، جس کے لیے آپ خدا تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ترک کر رہے ہو، اگر خالق اور مالک ہی تمہیں نہ دے تو تمہیں کون دے سکتا ہے روٹی والا، بتائیں۔ حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو چیز اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں نہیں نہ لکھی، میں پوری دنیا کے لوگ مل کے زور بھی لگائیں تجھے کبھی نہیں دے سکتے، کبھی نہیں دے سکتے، اور میں جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری قسمت میں لکھ دی ہے تو میں کہ پوری دنیا والے زور بھی لگا لیں تو اسے چھیننے کی کبھی چھین نہیں سکتے، وہ تجھ تک مل کے رہے گی اور تیرے حلق سے اتر کے رہے گی جو تیرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ سمجھ آ گیا نا مسئلہ؟ یہ قسم لہو ما لم یقسم لہو، جو تقسیم کر دی گئی تیرے لیے، تیرا حصہ رکھ دیا نا رب تعالیٰ نے، وہ تجھے مل کے رہے گا، جو تیرا حصہ ہے نہیں وہ تجھے کیسے مل سکتا ہے، چاہے پوری دنیا کے لوگ جو ہے نا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، کوئی بندہ تجھ تک نہیں پہنچا سکتا، کچھ بھی نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ذہن میں رہے گی، ہجرت جو ہے نا، اس ہجرت کا مفہوم بڑا ہی وسیع ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ایک تو نا وطن چھوڑ دینا اپنا دین بچانے کے لیے، وطن چھوڑ دینا اپنے دین کے بچانے کے لیے، وطن چھوڑ دینا، اور دوسرا یہ ہے کہ نوکری چھوڑ دینا، کام چھوڑ دینا۔ تو بندہ جو ہے نا ایسا بندہ ہے جس بندے کے پاس آپ بیٹھ رہے ہیں تو بندہ بے حجت کرتا ہے، خدا رسول کے خلاف باتیں کرتا ہے، اس کے پاس اس سے بھی ہجرت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یہ بھی قرآن کریم میں آیا مبارکہ مجھے ولا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، ظالموں کے پاس آپ نہ بیٹھیں جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ظالم ہے، اگر بھولے سے بیٹھ گئے جب یاد آ گیا پھر نہ بیٹھیں ان کے ساتھ، یہ بھی ہجرت ہے۔
ہیں جی، جیسے حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا نا کہ جو بندہ اپنے بھائی کو 3 دن چھوڑے، وہاں بھی لفظ ہجرت کی ہیں، ہجرت کے لفظ ہیں وہاں پہ بھی، 3 دن سے زیادہ چھوڑنا جہاں پہ منع کیا گیا ہے وہاں پہ ہجرت کے لفظ ہیں، یہ ہجرت کے تحت ہی آئے گا سارا۔ اب دین دشمنوں سے، الہاد کے پیروکاروں سے، زندگی کے پیروکاروں سے، لبرل سے، سیکولر سے، ان سب سے قطع تعلقی کرنا، یہ سب ہجرت کے تحت آئے گا۔ اور اسی طرح کر کے ایک ہجرت اور بھی ہے، وہ ہے ٹی وی سے ہجرت، ہیں جو ہم نے ہماری بڑی کوشش سے 45 انچ کا ہو جی، 48 انچ کا ہو، بڑے سے بڑا ہو، وہ والا وہ لگائیں گے گھر میں ہم، ہیں پھر بٹھا کے سارے جناب دیکھیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، ہیں پھر جب بچوں کے اخلاق برباد ہوں گے، اخلاق تباہ ہوں گے، بچی جو ہے فلم ڈرامے دیکھ کے، جیسے وہ فلموں ڈراموں والی لڑکیاں اپنی ماں کو نوچتی ہے نا، اس طرح کر کے جب یہ بچی نوچے گی، اپنی ماں کو پکڑے گی، ماں ڈرے گی پھر بیٹی سے، ماں ڈرتی ہے آج کل بیٹی سے، ماں ڈرتی ہے بیٹے سے، ابا ڈرتا ہے بیٹے سے، بات نہیں کر سکتے بیچارے، کانپ رہے ہوتے ہیں، تو پھر بتائیں کیا ہوگا؟ میں سچی بات ہے بڑا سوچتا تھا، یہ حدیث پاک کریمہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گھر گھر میں ناچ گانا ہوگا، تو بھئی ہر گھر میں میراثی ہوں گے، ہر گھر میں ناچنے ٹاپنے والے ہوں گے، تو ہر گھر میں ناچ گانا جو ہے اس ٹی وی نے لا کے پورا کیا، ٹی وی گھر میں آ گیا، ہر گھر میں فیس بک، یوٹیوب، انسٹا، ہر چیز چل رہی ہے، اور ہر چیز بے حیائی والی، بغیرتی والی، فحاشی والی، عریانی والی ہر گھر میں چل رہی ہے تقریباً، ہے یہ نہیں؟ ہاں، نوجوان لڑکیاں ان کے پاس بھی یہی موبائل ہیں بڑے والے، انہوں نے کہا، باپ نے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے، بیٹی جو نا اکیلی پوری رات کمرے میں الگ پڑی ہوئی ہے، بابے کو پتہ ہی نہیں ہے جی، رضائی میں سر دیے ہوئے، ابے کو پتہ نہیں، اماں کو پتہ نہیں ہے، وہ ساری چیٹ چل رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہمارے حالات ہیں بھائی، یہ وہ حالات ہیں جو بندہ زبان پہ لاتا ہے تب بھی مرتا، نہیں لاتا تب بھی مرتا ہے، تو بہرحال ان سے ہجرت ضروری ہے بھائی، ہیں جیسے فرمایا نا حضور نے، دین دشمن جو ہے اس کے پاس، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا دین دشمن کے پاس نہ بیٹھیں، اس طرح کر کے یہ ٹی وی والے کون سے دین کے خیر خواہ ہیں ہمارے، ہیں یہ ٹی وی والے جو ہیں یہ خود دین کے دشمن ہیں، بیٹھے نعوذ باللہ اسلام کے خلاف باتیں کریں گے، اسلام کے خلاف ایسی ایسی باتیں لا رہے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے، اور ایسا تعلیمی ادارہ جہاں پہ آپ کو کفر سکھایا جائے، بے دینی سکھائی جائے، اس سے بھی ہجرت ضروری ہے، ایسا لیڈر، ایسا رہنما، ایسا مولوی، ایسا پیر جو بے دینی کی طرف لے جائے، ایسا مولوی پیر جو آپ کے خلاف آپ کے نفس کی جو ہے نا وہ مدد کرے، آپ کے خلاف آپ کے نفس کی مدد کرے، تو وہ پیر بھی دشمن ہے آپ کا، اس سے بھی ہجرت ضروری ہے، ہیں آپ نے جا کے بتایا پیر صاحب کو، پیر صاحب جی میں تھوڑی تھوڑی حرام خوری بھی کر لیتا ہوں، پیر صاحب نے کہا کچھ نہیں ہوتا تھوڑی تھوڑی سے، ہیں تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ کا مددگار نہیں، آپ کے نفس کا مددگار ہے، آپ کے شیطان کا مددگار ہے، اور آپ کے خلاف آپ کے خلاف مدد کر رہا ہے نفس اور شیطان کی، اس سے بھی ہجرت ضروری ہے۔ تو بتائیں نا بھائی، ہجرت کے مفہوم تو اتنا لمبا چوڑا ہے، ابھی بیان کرنا شروع کریں شام ہو جائے، مفہوم اس کا پورا نہ ہو، یعنی موجودہ دور میں جو حالات چل رہے ہیں، ایسے جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات کے اندر ہیں جی کیا کیا نہیں ہو رہا، آپ باقی چھوڑیں، مذہبی جلسوں کو جا کے دیکھ لیں، مذہبی جلسوں میں کفریات بولے جاتے ہیں، بے دینی بولی جاتی ہے، رفض کا سر عام جو ہے نا اس کو عروج دیا جا رہا ہے ہمارے جلسوں، مذہبی جلسوں میں، دینی جلسوں میں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ میں نے میلاد کے جلسوں میں جانا چھوڑ دیا کیونکہ وہاں پہ اول پھول بہت بکتے ہیں جی، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو شرع میں ہے ہی نہیں، جھوٹ باندھتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی ذات پر۔ امام احمد رضا جیسا بندہ اپنے دور میں فرما رہا ہے میں میلاد کے جلسوں میں نے جانا چھوڑ دیا ہے، ابھی جب جاتے ہیں ہمیں کہتے ہیں جی آ جائیں جی، آپ پہلے تشریف لے آئیں جی، جا کے ہمیں بٹھا دیں گے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے اسٹیج پہ جوڑے رکھیں گے، جب بندہ بیٹھا بیٹھا ویسے ہی تھک جائے، پہلے کام کرتا ہوا تھکا ہوا جائے، وہاں جا کے بیٹھا بیٹھا تھک جائے، نعت خانوں کو لگائے رکھیں گے، نعت خان جڑے رہیں گے، وہ اول فول بکتے رہیں گے، جب کوئی بندہ بات کر دے کوئی، بعد میں کہتے ہیں جی آپ نے تو ہماری محفل ہی خراب کر دی۔ میں نے کہا بتا، میں نے تو اصلاح کی تھی، اصلاح کرنے سے محفل خراب ہوئی ہے، اس نے کفر بکا تھا، اس سے خراب نہیں ہے تیری محفل، اس نے خدا رسول کے خلاف بات کر دیا، اس سے تیری محفل خراب نہیں ہوئی، میں نے تو اصلاح کی بات کی ہے، اس سے محفل خراب ہو گئی۔ یہ انصر صاحب جانتے ہیں، ان کی کو عزیز فوت ہوئے تھے، وہاں پہ 40 میں مجھے بلایا گیا، تو وہاں پہ مجھ سے پہلے ایک نعت خان بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا لوکا مینو آنڈ رہا ہے رات کا بردی کالی، لوکا مینو آنڈ رہا ہے رات کا بردی کالی، تو میں نے جب میری باری آئی تو میں نے مائک پکڑا، انہیں بھی بٹھا لیا، میں نے کہا جی آپ بیٹھے ہیں، پیسے لے کے بھاگے نا، یہیں پہ بیٹھے ہیں، میں نے آپ کو سنا ہے، آدھا پونا گھنٹہ برداشت کیا ہے، آپ 10-15 منٹ مجھے بھی برداشت کریں۔ میں نے کہا ہاں جی بتائیں، اتنا عامیانہ لفظ بولنا لوکا مینو آنڈ رہا ہے،
کوئی بندہ کھڑا ہو کہیں لوگوں نے کہا ہے نماز پڑھیں، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، رب نے فرمایا، لوگوں نے کہا ہے، یہ جملہ بول کے تو نعوذ باللہ من ذالک قرآن حدیث کی جو ہے نا وہ تو توہین ہے، وہ تو اہانت ہے بھائی. لوکا منو آن رہا ہے، لوگ کون لوگ ہیں بھائی بتائیں؟ اتنے بے ادبی والے اور عامیانہ جملے بولنا، وہ بھی خدا رسول کے لیے. ابھی عذاب قبر جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ ہمارے مولوی نے یہی دماغ خراب کیا، وہ کہتے جی عذاب قبر میں عذاب ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. بریلویوں کی قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوگا بھائی. بچھو ٹھوئے ہوں گے تو وہ بھابھیوں کی قبروں میں ہوں گے، بریلویوں کی قبر میں کوئی نہیں ہوگا. بتائیں دماغ خراب کرنے والی بات ہے یا نہیں؟ جو پہلے یہ حرام خور آیا بیٹھا ہے آپ کے مجمع میں، وہ حرام خوری بڑھائے گا یا کم کرے گا؟ وہ اس نے کہنا اتنا بڑے علامہ صاحب جو ہے نا انہوں نے کہا ہے، پھر میں نے اس پہ 500 بھی دیا ہے. اب قبر میں بچھو آ جائیں کیسے آ سکتے ہیں؟ اب تو نہیں آ سکتے قبر میں بچھو. کون یہ ڈرانے والے پتہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا حبیب کریم علیہ السلام کے بارے میں، مبشرا و نذیرا، میں میرا حبیب جنت کی خوشخبری سنانے والا بھی ہے اور جہنم کا ڈر سنانے والا بھی ہے. بتائیں جہاں رب تبارک و تعالیٰ فرمایا اور یہ کہیں لوکا میں نوان ڈرایا ہے، تو وہ میں نے جناب بات کر دی وہاں پہ، وہ کئی سارے بندے ناراض ہو گئے مجھ سے، ان سے راضی بیٹھے ہیں جنہوں نے خدا رسول کے کلام کے لیے جناب وہ بے ادبی والا لفظ بولا ہیں، لوکا میں نوان ڈرایا، تو ان کے لیے ان سے راضی ہیں، ان کو مظلوم سمجھ رہے ہیں، ہمیں ظالم سمجھ رہے ہیں. بتائیں کہاں جائیں؟ یعنی وہ گند مار دیں تو لوگ کہیں جی بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی بندہ آگے اس گند کو سوار دے تو کہیں جی بڑا ظالم بندہ ہے. تو بتائیں جب قوم کا مزاج ایسا ہو تو اس کو وہ قوم اسی لائق ہے نا ان پر ایسے ہی لوگ مسلط ہوں، پھر ہے یا نہیں ایسا؟ ان کو فوراً سے پہلے تکلیف ہو جاتی ہے. جناب ایک جگہ پہ مجمع میں بیٹھا تھا، ہمارے استاد تھے جنہوں نے جلسہ کروایا، وہاں پہ ایک مولوی صاحب کو بلایا گیا، نعوذ باللہ کریم آقا علیہ السلام کے لیے بار بار وہ لفظ یتیم بول رہا تھا. حضور یتیم، حضور ہمارے علماء نے منع کیا ہے آقا علیہ السلام کو اس طرح کا لفظ نہیں بولنا، سمجھایا نا؟ در یتیم کہنا پڑے، یہ معنی بیان کرنا پڑے تو در یتیم کہنا. در کہتے ہیں موتی کو، یتیم کہتے ہیں ایسا موتی جس جیسا ملے ہی نہ پوری کائنات میں. ہاں یہ اس طرح کہیں. تو وہ بار بار جناب کہے جی رسول اللہ علیہ السلام کے لیے یہ لفظ بولے. دو چار باتیں اس نے اور بھی کی. مجھے بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ بھی تقریر کریں، میں نے منع کر دیا، میں نے کہا میں نہیں کرتا. جب اس نے یہ باتیں کی میں نے کہا اب تو بولنا ضروری ہے میرا، میں منع کر چکا تھا انہیں، لیکن جب اس نے یہ باتیں کی میں نے مائک خود پکڑ لیا، میں نے باتیں کر دی. میں نے کہا جی یہ دیکھیں ہمارے علماء نے منع کیا ہے، مالکیہ علماء تو یہ کہتے ہیں جو بندہ رسول اللہ علیہ وسلم کو یتیم کہے تو واجب القتل ہے. بتائیں واجب القتل ہے، وہ بندہ قتل کر دو اسے. امام نبانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا جواہر البحار شریف میں یہ بات بیان کی، آپ نے مالکیہ فرماتے ہیں. اور ہمارے بعض باقی علماء ہیں انہوں نے سختی کے ساتھ منع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ بولنا نہیں. اور اتنی بڑی گستاخی نعوذ باللہ. راول پنڈی کا فوجی فاؤنڈیشن ایک سکول تھا، یہ میں گلستان مدینہ مسجد میں تھا تب میں نے کتاب بھی منگوائی تھی، کتاب میرے پاس پڑی ہوئی تھی. اس طرح کی جتنی بھی چیزیں تھیں تقریباً میری نا کافی ساری کتابیں چوری ہوئی ہیں. جب مسجد میں نے چھوڑی تھی تو کتابیں لے گیا تھا دربار شریف پہ، وہاں پہ شاگرد تھے ہمارے اور انہوں نے کافی ساری کتابیں میری غائب کر دی. 10-15 کارٹن، تقریباً 8-10 کارٹن، اتنے سارے کارٹن یعنی کہ کافی کتابوں کے، اور باقی رسائل تھے اس طرح کے، وہ بس کھولے انہوں نے تھوڑی تھوڑی لیتے لیتے ختم کر دی انہوں نے. تو وہ کتاب فوجی فاؤنڈیشن کی چھپی ہوئی راول پنڈی کی، نعوذ باللہ من ذالک، اس میں ان ذلیلوں نے یہ لکھا تھا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آقا علیہ السلام کے والد ماجد کے فوت ہونے کے 4-5 سال بعد آپ پیدا ہوئے. تو یہ والی باتیں اس طرح کرنی، یہ ان کتوں کو ٹائم دیتی ہیں، ان کو موقع دیتی ہیں بھونکنے کا. بتائیں پوری دنیا میں ایسی بات دکھا دیں ذلیل لوگ کہاں پہ لکھا، کس نے کہا ایسا؟ یہ امام الانبیاء علیہ السلام کے بارے میں بکواس کی انہوں نے. قسم خدا کی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب یہ بات بندہ سوچتا ہی ہے. تو ان سب سے بھائی ایسا ادارہ ہو جہاں پہ کفریات پڑھائے جائیں، بے دینی پڑھائی جائے، لا دینیت پڑھائی جائے، ان سے بھی ہجرت ضروری ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو. بچوں سے پوچھیں نا جا کے، آپ اپنے بچوں سے پوچھیں، ہاں بیٹا آپ کو پڑھایا جاتا ہے ڈاروین کا نظریہ، ڈاروین کا نظریہ جو ہے وہ کیا پڑھایا جاتا ہے کہ انسان جو ہے باندر سے ترقی کرتا کرتا یہاں پہنچا ہے. اگر آپ کے بچوں کو یہ پڑھایا جا رہا ہے تو آپ یقین کریں آپ کے بچے اسلام سے نکل چکے ہیں.
آپ کے بچے اگر مان چکے ہیں کہ واقعی ہماری حالت یہی ہے کہ ہم باندر کے بچے ہیں، تو نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ 1,24,000 کم پیش انبیاء کرام کے گستاخ بن چکے ہیں۔ سمجھایا نا مسئلہ؟ ہاں، ہر بندہ جو ہے نا اپنے بچوں کے بارے میں فکر کرے، ان سب سے ہجرت ضروری ہے۔ اب یہ ہاجروا لفظ جو ہے نا، یہ سارا کچھ اسی سے نکل رہا ہے، سارا کچھ اسی سے آ رہا ہے۔ اپنی طرف سے میں نے کوئی بات کی ہو تو بتائیں۔ اب جہاں پہ ایسی ایسی گستاخیاں پڑھائی جائیں، یہ ایک کتاب سکول کی کتاب ہے آئین عمرانیات، اس میں یہ لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ اسلام نے سود سے منع کیا ہے اور بے پردگی سے منع کیا ہے۔ اس نے کہا یہی دو چیزیں جو ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ سکول کی کتاب میں لکھا ہوا، سکول کی کتاب میں لکھا ہوا، سود سے منع کیا اسلام نے اور پردے سے بے پردگی سے منع کیا ہے۔ اس نے کہا یہ پردہ بھی ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور یہ جو ہے کیا نام اس کا سود جو ہے یہ بھی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ میں نے کہا 70 سال سے یہ تم کھا رہے ہو سود اور منہ اپنا کالا کر رہے ہو، بتاؤ کیا ترقی کی ہے تمہارا پٹھا بیٹھا ہی ہے، تمہارا چراغ گل ہی ہوا ہے، تباہ و بربادی ہوئے ہو، ذلیل ہی ہوئے ہو، پوری دنیا میں بھیکاری مشہور ہوئے ہو، تم کچھ بھی تمہارے ہاتھ پلے نہیں پڑا۔ آج پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی چلا جائے کہ بندہ اگلا کہے نا کون ہے، وہ کہ پاکستانی، ہنستے ہیں اگلے، اچھا بھیکاری ہو۔ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں ہمارے بارے میں۔ یہاں پہ ہم جتنے مرضی فن خاں اور فنیر بن کے لگے پھر ترم خاں بنے رہے، تو نہیں بھائی نہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ ان سب سے ہجرت ضروری ہے، ایسا ادارہ اس سے ہجرت ضروری ہے، ایسے ٹی وی چینل اس طرح کی چیزیں جتنے بھی ہیں جہاں پہ لا دینی بے دینی سکھائی جاتی ہے، ان سے ہجرت ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو بچائیں، ان کا ایمان بچائیں۔ اگر آپ جو ہے نا اپنے بچوں کو آپ نے کھلا چھوڑ رکھا ہے، اس طرح کی چیزیں آپ دیکھتے ہیں، ڈوریمون، ہاں جی، میں نے خود نہیں دیکھا، ایک مولوی صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ ایک وہ کارٹون ہے اور انڈیا کے ہیں، ہے نا ڈوریمون، ہے نا انڈیا کے کارٹون ہیں، اس میں شرکیہ باتیں بھی ہیں، کفریہ باتیں بھی ہیں، اور ہمارے بچے مسلمانوں کے بچے شوق سے دیکھتے ہیں۔ آج بچوں کو پکڑیں، کتنے ڈوریمون ہمارے یہاں بچے لگے پھرتے ہیں، ان سے پوچھیں ہاں بھی بیٹے ڈوریمون دیکھیں آپ نے؟ وہ کہے کہ میں نے دیکھیں۔ بتائیں، مجھے میرے سامنے قرآن ہے، مجھے پتہ ہی نہیں کہ کیا بلا ہے وہ، ایک مولوی صاحب نے بتایا، اس نے دیکھے ہوئے تھے۔ جب